سبيل الدموع سبيل مريح. پھر لوگ کہتے نہیں یہ نہیں ممکن، یہ نہیں ممکن. جب نہیں ممکن تو الگ ہو جاؤ بس. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو ہو جائیں. اسلام میں طلاق کی اجازت ہے. اگرچہ ایک روایت میں آتا ہے ابو داؤد کی کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، لیکن شیخ البانی نے اس کو ضعیف روایت قرار دیا ہے. البانی ایک محدث ہے، انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، روایت ضعیف ہے. بہرحال ہے روایت کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں اسے استعمال کرنے میں کوئی ناپسندیدگی نہیں، وہاں اس کا استعمال نہ کرنا ناپسندیدہ ہے. پھر کہ اگر انسان کے ایمان، جان، دین، ہر چیز کو خطرہ ہو. مثلاً ایک عورت ہے، اس کی ایک جذباتی ضرورت ہے، ایک جسمانی ضرورت ہے، اور وہ دیکھتی ہے اس کے شوہر سے پوری نہیں ہو رہی، اور پھر وہ حرام راستے سے پوری کر رہی ہے، تو اب ایسی عورت کو قطعاً جائز نہیں کہ وہ اس شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. پھر وہ کیا کرے؟ الگ ہو جائے تاکہ حرام میں پڑنے سے بچ جائے اور حلال طریقے سے اس دوسرے مرد سے نکاح کر لے جس کے ساتھ اس کی بن سکتی ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو اس کی اپنی وسعت کے ساتھ، یعنی اپنے رزق کے ساتھ. پہلا حل صبر ہے، صلح ہے، اور دوسرا حقوق کی کچھ دستبرداری کے ساتھ راضی ہونا ہے، اور تیسرا طلاق ہے. اور طلاق سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں کہ پھر کھائیں گے کہاں سے؟ کم از کم اس شوہر کے ساتھ رہ رہے ہیں، کھانے پینے کو تو مل رہا ہے. نہیں، اگر سمجھو کہ ایمان جا رہا ہے، عزت و عصمت جا رہی ہے، تو پھر الگ ہو جاؤ. پھر اس کے مال پہ مت نظر رکھو کہ اس کا عہدہ بڑا ہے اور یہاں سے زیادہ مل رہا ہے تو اس لیے طلاق بھی نہیں لیتے. ہمارے معاشرے میں یہی تو ہو رہا ہے. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا